لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. یقین جانے میرا 1% بھی گفتگو کرنے کے لیے میری طبیعت نہیں تھی، تھکاوٹ بھی ہے، اور آج پتہ نہیں مجمع کتنا خوبصورت ملا ہے. جتنی سراں لا لا کے نہ بیچارے نے تانوں جگایا جو تسی نہیں ہلے جی تانوں کوئی امانتاں رکھ کے گیا ہے. تے جتنے انہاں کمال کیتا بجنا کٹھا کرن دا بھی بڑا کمال ہے. مطلب بندے نہیں ہے تاں 5 منٹ بھی نہیں بنتے، ایک بندے نے 1 منٹ بھی کریے تاں بھی 5 منٹ نہیں بنتے. 5-10 بندے نال بندہ کی گفتگو کرتا ہے. ماہ رجب المرجب ہے، اور رجب المرجب کا جو مہینہ ہے اسے 2 نسبتیں حاصل ہیں. ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پاک کے ساتھ بیٹھ جاؤ یار. اب تک آپ نے آرام نہیں کیا، کوئی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، پتنی میں تو آج بڑے پتنی کس سے پالا پڑ گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج مبارک کے ساتھ اس کو نسبت ہے، اور دوسرا مولا کائنات کی ولادت کے ساتھ اس کو نسبت ہے. یہ نہیں کہ میرے کو مواد نہیں تھی، میں پوری کتاب چک کے آیا سا جس نے مولود کعبہ تھے تو تم سنانا لے نہیں سو میں پڑھنا کی. 6 گھنٹے میں رات میں سفر کر کے سیالکوٹ گیا تو توڑے پیچھے پھر 6 گھنٹے دا واپس کر کے آنے 12 گھنٹے سفر کیتا ہے. مجمع رات 1:30 بجے تو پروگرام ختم ہوا جنگ، تو میں رات کو گیا ہوں، صبح 7 بجے پہنچے ہوں وہاں خطاب کر کے پھر واپس آیا ہوں 6 گھنٹے کا سفر کر کے، اور آگے پہنچے ہوں آپ نے ساری تھکاوٹ ہی اتار دی ہے. سنیا ہے کہ آرام نہ، کیونکہ اس کے پہلے 13 دن جو ہیں وہ ہر مسلمان اور ہر ذی شعور اور ہر مومن جشن مولود کعبہ کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب جمعہ کا دن تھا، اور صحن کعبہ تھا. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں موجود تھا، اور قبیلہ بنو عزا کے کچھ لوگ بھی صحن کعبہ میں موجود تھے. اچانک ہم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ مائدہ آپ صحن کعبہ میں تشریف لائیں، اور آپ کے بدن مبارک میں بچہ تھا. 8 ماہ 9 ماہ حمل کو گزر چکے. آپ تشریف لائیں اور کعبہ کا خلاف پکڑ کر دعا کرنے لگے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور جو تو نے کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ
کی گفتگو کی تصدیق کرتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں کہ انہوں نے کعبہ بنایا تھا، اور تجھے اس ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ اور اگلے لفظ سنیے حدیث کے روایت کے، اور اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے۔ ابھی مولا کائنات دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، میں مردہ نال نہ گفتگو کرتا رہا۔ اگر تسی مولا کائنات کا ذکر نہیں کرو سنو گے تو تھوڑے کو مولا کائنات پوچھن گے، میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صرف لنگر کھا کے نازل کر کے تم جایا کرو نا۔ فرمایا مولا مجھے اس بچے کا واسطہ ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئی، اور جتنا میرا مطالعہ ہے میں طالب علم کہلانے کا بھی حقدار نہیں، اس کعبے کے اندر نہ مولا علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ مولا علی کے بعد کوئی پیدا ہوا ہے۔ کعبے کے اندر نہ مولا علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ مولا علی کے بعد کوئی پیدا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہو گئی، وہ جو کمرہ تھا چار دیواری تھی اس کے اندر داخل ہو گئی، اور 4 دن تک باہر نہ نکلی۔ چوتھے دن جب باہر نکلی تو کہا کہ کائنات والو مجھے پہلے والی عورتوں پر خواتین پر برتری حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ مزاحم کی بیٹی آسیہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا مجبوری کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ عمران کی بیٹی مریم نے کھجور کے خوش درخت کو بلایا، اس سے تازہ کھجوریں دی، میسی میوے اور کھانا میرے لیے پیش کیا گیا۔ میں نے جب آواز دی تو غیب سے آواز آئی فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ اپنی گل سنو، اگر تسی ہضم کر گئے نا تو مولا علی تہاڈے کول پوچھن گے۔ فرمایا اس بیٹے کا نام غیب سے آواز آئی فاطمہ اس بیٹے کا نام اس بچے کا نام علی رکھنا، اور اس کی تربیت اپنے آداب اور اخلاق سے ہم نے کی ہے، اس لیے اس کا نام ہم نے اپنے نام پر رکھا ہے۔ یہ علی جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، علی اللہ کا نام ہے۔ غیب سے آواز آئی فاطمہ ہم نے علی کا نام اپنے نام پہ رکھا ہے، اور اس کی تربیت اور آداب ہم نے خود اسے سکھائے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گا، اور یاد رکھ جو شخص اسے دوست رکھتا ہے اور اس کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے، وہ خوش قسمت ہے، اور بدبخت وہ شخص ہے جو اسے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی میری اسٹڈی ہے، یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جتنی میری اسٹڈی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ جتنا میرا مطالعہ ہے قرآن کا، میں نے صحابہ میں سے مولا کائنات سے بڑھ کر کسی کی شان میں قرآن کو نہیں پڑھا۔ کسی کی شان میں 1 آیت، کسی کی شان میں 2 آیات، کسی کی شان میں 10 آیات۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو میری نظر سے گزری قرآن کی 300 آیات مولا کائنات کی شان میں، رب ذوالجلال نے 300 آیات مولا کائنات کی شان میں نازل کی۔
اور امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن جو کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فی علی رضی اللہ تعالی عنہ. چند آیات سنے مولا کائنات کی شان میں. امام علی رضا اس تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو دن رات کبھی چھپ کر کبھی چاہے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد مولا. امام محمد باقر فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ نزل فی علی. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ یہ جو رب ذوالجلال کا کلام ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال فرمایا یہ مولا علی کی شان. پھر امام محمد بن باقر فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ جو ہمیشہ مال لٹانے میں سبقت لے جاتے ہیں، نیک کام کرنے میں لوگوں پر سبقت لے جاتے ہیں. فرمایا اس سے مراد ان کے نبی طالب ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، کہ کائنات والو اللہ تمہارا مولا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور فرمایا صالح مومن بھی تمہارے مولا ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ صالح مومن سے مراد علی ہے. اللہ بھی تمہارا مولا ہے، علی بھی تمہارا مولا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. امام محمد باقر کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہہ دو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ اس کی طرف بلائے جائیں گے. اس سے مراد امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پیروکار سے مراد علی بن ابی طالب ہے. پھر فرمایا قرآن کہتا ہے شاہد و مشہور. عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ اس آیہ کریمہ میں شاہد سے مراد آقا کی ذات ہے اور مشہور سے مراد مولا علی کی ذات ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. ایک عام معنی آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، یہ معروف معنی ہے، ہر تفسیر میں ہے. مگر آئیے آج آپ کو ایک عجیب معنی بتاتا ہوں جو پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ بالوالدین احسانا، اس سے مراد کیا ہے؟ ابو بصیر سے نقل ہوا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس امت کے دو روحانی باپ ہیں. اس امت کے دو روحانی باپ ہیں، ایک آقا اور ایک مولا. پھر آقا نے پھر قرآن کہتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ایک منذر ہے اور ایک ہادی ہے، ایک ڈرانے والا ہے اور ایک ہدایت دینے والا ہے. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اس امت کے منذر میرے آقا ہیں اور اس امت کے ہادی علی ہیں. اس امت کے ہادی علی ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے، مولا علی کی کعبہ میں ولادت ہوئی. مولا علی کی کعبہ میں ولادت ہوئی. 3 دن تک مولا کائنات نے آنکھ نہیں کھولی. 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی جب تک میرے آقا جلوہ گر نہیں ہوئے. مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی. آقا جلوہ گر ہوئے، مولا کائنات کی عمر 3 دن ہے. آنکھ پہلی نگاہ چہرہ
ولادت کے ساتھ ہی بنی ہے، مولا علی کی ولادت ہوئی، نگاہ ولایت چہرہ نبوت کی منتظر رہی، مولا علی کی نگاہ ولایت چہرہ نبوت کی منتظر رہی، جب تک میرے آقا جلوہ گر نہیں ہوئے مولا کائنات نے آنکھ نہیں کھولی، گویا نگاہ ولایت سے سب سے پہلے مولا علی نے آقا کی پہچان کی۔ اس وقت میرے آقا نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور پھر سنیے، ایک سال کی عمر سے لے کر مولا علی کی عمر ایک سال تھی، ایک سال کی عمر سے لے کر تا دم آخر جب حضور کا وصال ہوا، ساری زندگی مولا علی آقا علیہ السلام کی تربیت میں رہی۔ یاد کے بول نہیں ہے، صبح سیدھ ہے، ایک سال کی عمر ہے، آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنی گود میں لیا، جب گود رحمت میں لیا، ایک سال کا بچہ نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ تم کون سی باتیں کرتے ہو کہ مولا علی نے اسلام کب قبول کیا، مومن کب بنے؟ جسے میرے آقا نے بولنا سکھایا ہو، میرے آقا نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، بتائیے جب مولا علی کو میرے آقا نے بولنا سکھایا ہوگا تو سب سے پہلے رب ذوالجلال کا نام میرے آقا نے مولا علی کی زبان پر جاری کیا ہوگا۔ مولا علی ولادت کے ساتھ ولادت کے کسی نے کبھی اسلام قبول کیا، کسی نے 50 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے کسی عمر میں کلمہ پڑھا۔ میں یہ کہتا ہوں مولا علی ابھی 1 سال کے تھے جب میرے آقا کے کہنے پر مولا علی کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہوا۔ یہ جو بعد میں کہتے ہیں یہ مباحث فضول ہے کہ اتنے سال عمر تھی بچپن میں ایمان لائے، نہیں، جس طرح میرے آقا ازلی نبی ہیں، آقا ازلی نبی ہیں، مگر اعلان نبوت 40 سال بعد کیا۔ اسی طرح مولا علی ازلی ولی اور ازلی مومن ہیں، اور اعلان اتنی عمر میں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہم اپنے نبی کے۔ اب 2 حدیثیں سننے اور بات ختم کرتے ہیں۔ میرا ارادہ گھنٹوں میں زیادہ گفتگو کرنا ہے، لیکن کسی بس ٹھیک ہو گیا، کتابش بھائی بس آدھی کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی تقواہ وإلى ابراہیم فی حلمہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی عبادتہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر چاہے کہ آدم کا علم دیکھے، آدم کا علم دیکھے، نوح علیہ السلام کی پرہیزگاری دیکھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی چاہے کہ بردباری دیکھوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت دیکھوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت دیکھوں، تو یہ ساری چیزیں علی میں نظر آئیں گی۔ اسے آدم کا علم بھی نظر آئے گا، اسے نوح علیہ السلام کی پرہیزگاری بھی علی میں نظر آئے گی، اسے ابراہیم علیہ السلام کی بردباری بھی مولا علی میں نظر آئے گی، اسے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بھی مولا علی میں نظر آئے گی، اسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی مولا علی میں نظر آئے گی۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى ابراہیم فی حلمہ وإلى نوح فی حکمہ وإلى یوسف فی جمالہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ میرے آقا نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بردباری دیکھے، جو شخص یہ چاہے کہ نوح علیہ السلام کی
فرما برداری دیکھے اور جو یہ چاہتا ہوں کہ اس نے یوسف دیکھے، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھے، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ مولویاں کا دوسرا کر کے تو کبھی مولا علی نشان حدیث سنائی نہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى ابراہیم فی حلمہ وإلى نوح فی حکمہ وإلى یوسف فی جمالہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ پھر سنیے آقا نے ارشاد فرمایا من احب ان ينظر الى یوسف فی جمالہ وإلى ابراہیم فی سخائہ وإلى سلیمان فی بہجتہ وإلى داؤد فی قوتہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جسے یہ چاہت ہو کہ یوسف کا حسن و جمال دیکھے، جسے یہ چاہت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت دیکھے، جسے یہ چاہت ہو سلیمان علیہ السلام کی عظمت دیکھے، جسے یہ چاہت ہو داؤد علیہ السلام کی طاقت دیکھے۔ تم کی پتہ داؤد علیہ السلام میں طاقت کی سی، سلیمان علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام چکی کتنے سن، یوسف علیہ السلام چھوڑے چھوڑے سن۔ یہ پتہ ہو تو علی کی شان کا پتہ چلے۔ داؤد علیہ السلام میں طاقت اور قوت اتنی تھی لوہا ہاتھ میں پکڑتے تھے اور وہ موم ہو جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین پر بادشاہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا اتنے سکی کے، جب تک کسی مہمان کو پکڑ کر گھر ساتھ نہ لاتے، زندگی بھر اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مولا قحط پڑ گیا، غلہ نہیں ہے۔ آواز ہے یوسف تینوں پتہ نہیں تینوں سونا کیڑا بنایا ہے، چہرے پر پردہ ڈال لے اور جو بھوکا غلہ لینے آئے بس پردہ ہٹا کے اسے ایک جھلک دکھا دینا، 3 مہینے تک اسے بھوک نہیں لگی۔ یہ یوسف کا حسن و جمال ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے 3 مہینے بھوک نہیں لگتی۔ میرے آقا نے فرمایا جو یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے، جو ابراہیم کی سخاوت دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے، جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہی دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے، وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی قوت اور طاقت کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ گل ختم کریے، میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہی۔ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ایک دفعہ آقا علیہ السلام جلوہ گر تھے، سرور کون و مکان صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ اس حدیث کو حوالہ میرے سامنے پڑا ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور انہوں نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث آپ تو پڑھے نہیں، صحیح کسے کہتے ہیں حسن کسے کہتے ہیں، بہرحال سن لیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے مراد وہ صحیح نہیں ہوتا کہ ایک صحیح ہے غلط ہے، یہ درجات ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں جلوہ گر تھے، مولا علی تشریف لائے۔ جب میرے آقا نے مولا علی کو دیکھا تو آقا نے تبسم فرمایا، حضور نے تبسم فرمایا، مولا علی بھی مسکرا پڑے۔ اب حضور کے چہرہ انور پر تبسم ہو تو کسے خوشی نہ ہو؟ مولا علی کے چہرے پر تبسم ظاہر ہوا۔ آقا نے فرمایا علی آج تجھے ایسی نہ بات بتاؤں جو پہلے کبھی نہیں بتائی۔ علی آج تجھے ایسی نہ بات بتاؤں، ہم چھکلا فوٹو چھکنے نہیں تھا۔ علی آج تجھے ایسی نہ بات بتاؤں جو اب تک کسی کو اب تک تجھے نہیں بتائی۔ مولا علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بات ہے جو آپ نے آج تک مجھے نہیں بتائی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ خدای تو میری جان ہے۔ قسم آقا نے اٹھائی کہ قسم اس ذات کی
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی جب بھی میں نے خدا سے کچھ اپنے لیے مانگا اور جتنا مانگا یہ حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ صرف مولا علی نبی نہیں، مولا علی نبی نہیں، اور جو کچھ اپنے ذوالجلال نے مصطفیٰ کو وہ سارا کچھ مرتضیٰ کو عطا کیا۔ اور نبوت مولا علی نے مانگی نہیں، حضور کے غلام تھے، مگر مقام یہ ہے کہ فرمایا علی جو کچھ رب سے میں نے اپنے لیے مانگا وہ تیرے لیے بھی مانگا۔ اب یہ ممکن ہے میرے آقا خدا سے مانگے اور رب آتا؟ پھر سنیے حدیث، صحابہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ یہ مجلس سوال و جواب کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ سوال کرتے تھے، آقا جواب دیتے تھے۔ آقا نے فرمایا صحابہ تمہیں آج ایسی نہ بات بتاؤں جو دنیا میں بھی تمہارے کام آئے، قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے۔ آج تم کو مولوی آکھ دے میں کسی کام دا نہیں تھے، میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت ہے۔ کوئی عام 14ویں صدی کا مولوی کہہ دے گے تو ہم ایک گالی ہو جائے نا دسا جڑی دنیا کی تاڑے کام آئے تے قبر بھی کام آئے تے آخرت بھی کام آئے تے دنیا واسطے ضرور پوچھ رہا ہو قبر دا دیکھا جائے، دنیا ہی تے کام ہوگی ہے نا۔ جب صحابہ کو میرے آقا فرمائیں منظر ذہن میں لائیں، آقا فرمائیں کہ اے صحابہ تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ حضرت ابو درداء کھڑے ہوئے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں بھی ہمیں کفایت کرتی ہے، قبر میں بھی کفایت کرتی ہے اور آخرت میں بھی کفایت کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یاد رکھو حب علی، علی سے پیار، دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اگر میرے آقا صحابہ کہ صحابہ علی کا پیار تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ 14ویں صدی کا مولوی کچھ بھی کہتا ہے، ہم نے آقا کی مانتی ہے یا مولویوں کی مانتی ہے؟ ایک گل ہو سن لو، آج پی ایس ایل دا فائنل تھی، میرے خیال خان صاحب دیکھ کے ہیں، لیٹ کا ہی ہیں۔ میچ ہوتا ہے کرکٹ کا، اس میں ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے، میچ میں مین آف دی میچ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی ٹیم 200 سکور کرتی ہے تو 50 کر لے، 70 80 کر لے، مین آف دی میچ 100 میں سے 50 کر لے، مین آف دی میچ۔ اب ذرا دیکھیے بدر کا میدان سجا ہے، بدر کا میدان سجا ہے۔ آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں بدر میں مین آف دی وار کون ہے۔ جس طرح میچ میں مین آف دی میچ ہوتا ہے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، توڑے کو بھی ہوئی سی پتہ نہیں مجھے کون سی بات روک لیتی ہے، اب آگے میں بات نہیں کرتا۔ تو بدر کے میدان میں غور کون ہے؟ بدر کا میدان سجا ہے اور میدان
میدان بدر میں، جنگ بدر میں کل 70 کافر مارے گئے. کتنے؟ 70 کافر مارے گئے. ان 70 میں سے 3 روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق 37 صرف مولا علی نے واسطہ جہنم کیے. ایک روایت کے مطابق 35 صرف مولا علی نے. ایک روایت کے مطابق 33 صرف مولا علی نے. اور آخری جو روایت ہے سب سے قلیل تعداد بیان کی گئی ہے جس کو وہ اب ایک طرف 70 مارے گئے اور 70 میں سے کم از کم 30 صرف مولا علی نے مارے ہوں. 30 صرف مولا علی نے مارے. پیڑ حالت نہیں ہوئی ہے نا، وہ بھولے نہیں ابھی تک، بے شک کلمہ پڑھ لیا ہے. 30 طرح مولا علی نے قتل کیے، واسطہ جہنم کیے. اور بدر کی بار کے مین آف دی وار مولا علی ہے. کسی مولی نے کبھی آپ کو بتایا ہے کہ بدر میں مین آف دی وار کون تھا؟ جب میدان سجا بدر کا کافر آئے، کہنے لگے لنا العزا ولا عزا لکم، عزا مت کرنا عزا. کہنے لگے ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں، تمہاری کون مدد کرے گا؟ صحابہ خاموش ہیں، کیا جواب دیں ان کو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ تم میں سے کون کھڑا ہو کر کفار کے لشکر کو جواب دیتا ہے؟ سارے صحابہ خاموش رہے. مولا علی کود پڑے، فرمایا آقا میں جواب دیتا ہوں. مولا علی کھڑے ہوئے اور فرمایا لنا المولا ولا مولا لکم، اللہ مولا ولا مولا لکم. فرمانے لگے وہ عزا تمہارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا عزا سے غرض، خدا ہمارے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. من کنت مولا علی، من کنت مولا، من کنت مولا حسنین کے بابا، حسنین کے بابا. مولا علی نے کیا کہا؟ اللہ ہمارا مولا ہے. بدر کے میدان میں کیا نعرہ لگایا مولا علی نے؟ اللہ ہمارا مولا ہے. وقت گزرتا رہا، بالآخر قرآن مکمل ہونے کو آیا. آقا خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے. خطبہ کمپلیٹ ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ کیا میں تم میں سے ہر ایک کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ جان سے قریب ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے. ایک گل بھی تم سنا کے جانا کہ حضور جان سے کیسے قریب ہے. کیا میں تمہاری جانوں سے تمہارے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا اور نعرہ لگانا میرے آقا کی سنت ہے. حدیث ہے نا، حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو. یہ مولا علی کا نعرہ لگاتے وقت ہاتھ اٹھانا میرے آقا کی سنت ہے. اور ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ایک وقت تھا مولا علی نے بدر میں نعرہ لگایا اللہ مولانا. پھر وقت آیا رب ذوالجلال کے حکم سے میرے آقا نے نعرہ لگایا فرمایا حبیب جس طرح علی نے بدر میں مجھے مولا کہا تھا تو آج شہادہ کے بدلے میں اعلان کر دے
کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، اور جس کا علی مولا نہیں اس کا میں مولا۔ یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ آخری گل سن لو، مولا علی فاتح خیبر شکن، جب آقا علیہ السلام فتح مکہ ہوا، گل اندھی دنیا سنی ہوئی ہے، مولویاں نے بڑی کم وہ گل اٹھی کر کے سنائی، کتاباں نے بڑی اٹھی گل لکھی کہ صحن کعبہ میں آقا داخل ہوئے، ساتھ صحابہ کا مجمع، حضور علیہ السلام، پھر وہ جو بیت اللہ شریف کا ایک کمرہ تھا اس کے اندر داخل ہوئے، مولا علی کو کندھوں پر اٹھایا، اور مولا علی حضور کے کندھوں پر ہے، حضور نے بت گرائے، مولا علی نے بت گرائے۔ اچھا کسی سے پوچھا کہ بڑا مولوی صاحب کہہ رہا تھا، نہیں بات یہ ہے کہ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کو کندھوں پر اٹھایا، وہ حضور کا بال نبوت اٹھا سکتے تھے، اور کعبے میں میرے آقا نے مولا علی کو اس لیے اٹھایا کہ مولا علی حضور کا بال نبوت نہیں اٹھا سکتے تھے، اگر اٹھا سکتے ہوتے تو مولا علی حضور کو کندھوں پر اٹھاتے۔ میں کمپیریزن نہیں کر رہا، تقابل نہیں کر رہا صحابہ، مگر مجھے یہ بتائیں سیدنا صدیق اکبر کا مقام بڑا اور بڑا ہے، وہ دراز گوش، وہ گدھا جس پر میرے آقا سوار ہوتے تھے، مولوی اپنی عقل کا علاج کر گدھا بار نبوت اٹھا سکتا ہے اور مولا علی نہیں اٹھا سکتا۔ اتنی میری عقل ماری نہیں ہے، وہ دراز گوش جس پر ساری زندگی میرے آقا سوار ہوتے رہے، وہ تو بار نبوت اٹھاتا، مولا علی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ نہیں اٹھا سکتے تھے، سارا کچھ بے شک میرے آقا کے فضل سے ہوتا ہے، میرے آقا کی عطا کا طاقت ہے۔ گل یہ نہیں، گل ہو رہی صحابہ میں سے پتہ نہیں کتنے صحابہ نے میرے آقا کو کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، ایک آپ کو فہرست پر لسٹ ملے گی کہ کتنے صحابہ نے میرے آقا کو کندھوں پر اٹھایا ہوگا، مگر مجھے بتائیں تاریخ اسلام کا اور الٹ کر مجھے بتائیں کسی تاریخ کتاب کا حدیث چھوڑے میں مان جاؤں گا سوائے علی اور اس کے بیٹے کے میرے آقا نے کسی کو کندھوں پہ اٹھایا، سوائے مولا علی کے اور مولا علی کے دو بیٹوں کے میرے آقا نے کسی کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا۔ یہ شان ہے علی اور اس کے بیٹوں کی، سارے صحابہ حضور کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور حضور علی اور اس کے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ اب بات سنیں، کیونکہ میری عادت نہیں موضوع سے ہٹنا، لیکن وہ میرے ذہن میں بات آ گئی۔ ایک ہے کل آقا علیہ السلام کا امت کے ساتھ، آپ فتوے سے نہ ڈریں، کوئی لگائے تو مجھ پہ لگائے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہے آقا علیہ السلام کا امت کے ساتھ قرب، اور ایک ہے رب ذوالجلال کا انسان کے ساتھ قرب۔ قرآن سے پوچھتے ہیں دونوں باتیں، رب بندے کے کتنا قریب ہے اور حضور مومن سے کتنے قریب ہے۔ آپ نے کبھی آپ کو کبھی کسی نے کمپیریزن کر کے یہ بات سمجھائی نہیں؟ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور یہی قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب۔ اتنا تو آپ نے سنا ہوا ہے، بات سمجھیں۔
اس دنیا میں ظاہر رشتوں میں باپ اور بیٹے کا اور بھائی کا آپس میں رشتہ یہ سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے، سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی انسان کو جان کے لالے پڑ جائیں، اپنی جان مصیبت میں ہو تو بھائی بھی بھول جاتا ہے، ماں باپ بھی بھول جاتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ اور بھائی سے زیادہ قربت انسان کی اپنی جان کی اس کی ذات سے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ماں باپ اور بیٹوں کی قربت سے زیادہ قریب اس کی اپنی جان سے اور اس کی اپنی ذات سے اس کی جان ہے۔ اس لیے جب جان کو تکلیف آتی ہے تو باقی رشتے بھول جاتا ہے۔ مگر قرآن نے کہا تمہارے سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ جان سے زیادہ انسان کی ذات کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا، اور میرا یار تمہاری جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، میرا محبوب تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اب دوسری بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، رب شاہد سے زیادہ قریب، حضور جان سے زیادہ قریب۔ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جب تک اس کی شہرت نہ کاٹی جائے تب تک سارے جسم سے خون نہیں نکلتا، وہ صحیح ذبح نہیں ہوتا۔ شہرت کٹ جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے، مگر جانور ابھی تڑپ رہا ہے۔ یہ آپ نے تجربہ کیا ہے نا؟ شہرت کٹ گئی، خون نکل گیا، مگر جانور ابھی تڑپ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی جان باقی ہے، ابھی جان باقی ہے۔ رب ذوالجلال شہرت سے قریب ہے، آقا جان سے قریب ہے۔ اقبال نے سوئی گل کی تھی، میں تمانی منکر یزدہ شدن، میں تمانی منکر یزدہ شدن، منکر شان نبی نتما شدن۔ اقبال آدھا یہ گل تو بنی جا سکے تو خدا کو نہ مننے، یہ گل دے منی جا سکتی ہے خدا کو نہ مننے، ایک ہی میں ممکن ہے مصطفیٰ کو نہ مننے۔ خدا کو نہ ماننا ممکن ہے مگر مصطفیٰ کا انکار ممکن ہے، اس لیے کہ وہ شہرت سے قریب ہے، یہ جان سے قریب ہے۔ شہرت کٹ بھی جائے، جب تک جان نہ نکلے زندگی ختم نہیں ہوتی، اسے مردہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ اگر ایمان کی جان چاہتے ہو اور ایمان کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ایمان کی جان محبت مصطفیٰ ہے۔ حضور سے اپنی نسبت غلامی اتنی پختہ کرو، محبت اور عقیدت کا رشتہ اتنا پختہ کرو کہ کائنات چھوٹ جائے مگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ میرا چیلنج ہے، کسی مفتی عالم سے پوچھے 1,24,000 انبیاء کرام بھی اس دنیا میں آئے، میرے آقا کے سوا قبر میں کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کسی کی قبر میں جانے کی میرے آقا کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کوئی نبی کسی کی قبر میں نہیں جا سکتا۔ ایک ذات ذات مصطفیٰ ہے جو اپنے ہر گناہگار پر جس کے سوا نہ دنیا میں کوئی چارہ ہے، نہ قبر میں کوئی چارہ ہے، نہ آخرت میں کوئی چارہ ہے، ہم ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیوں نہ کریں؟ فیض کا شعر میں اکثر پڑھتا ہوں نا، میں نے بڑا پسند ہے، اگرچہ فیض صوفی آدمی نہیں مگر اس نے کمال شعر لکھا ہے عبادت وجود پہ۔ فیض کے اندر گر میں خاموش نہ ہوں، یہ نو سمجھ آئے وہ چس لگے شعر میں، گر میں خاموش نہ ہوں تو تو ہی ہے سب کچھ، گر میں خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، کہ کہہ دیا اتنے حسین تھے، اتنے کمالات تھے، تو پھر تو آقا میں نے آپ کے حسن کو کمالات کو محدود کر دیا۔ گر خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
للہ رب العالمین.